اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون والذین هم بآیات ربهم یؤمنون والذین هم بربهم لا یشرکون والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربهم راجعون اولئک یسارعون فی الخیرات وهم لها سابقون ولا نکلف نفسا الا وسعها ولدینا کتاب ینطق بالحق وهم لا یظلمون۔ سورہ مؤمنون آیات 57 سے 62۔ ان الذین، بلا شبہ جو لوگ، ہم من خشیت ربہم، وہ اپنے رب کی خشیت سے، اپنے رب کے خوف سے، مشفقون، ڈرنے والے ہیں۔ مومنون کی ابتدائی 10 آیات پر نظر ڈالیے۔ وہاں جن اہل ایمان کو فوز و فلاح کی بشارت دی گئی تھی، انہی کا ذکر یہاں پر ذرا مختلف انداز سے کیا جا رہا ہے کہ یہی لوگ ہیں جو کامیابیوں کی راہ پر چل رہے ہیں، اور بلا شبہ یہی لوگ اپنی منزل مقصود کو پا لیں گے۔ تو ان لوگوں کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں، اللہ کا خوف اور خشیت ان پر طاری رہتی ہے۔ اور جس انسان کی بھی کیفیت ایسی ہوگی، اس کی شہادت ان کی نمازوں سے ملتی ہوگی۔ چنانچہ فرمایا تھا وہاں پر ہم فی صلاتہم خاشعون، کہ وہ لوگ نماز میں خشیت اختیار کرنے والے ہیں۔ وہاں جزوی طور پر صرف نماز کا تذکرہ تھا، یہاں پر ہر حال میں بیان کیا جا رہا ہے کہ چاہے ان کے دنیاوی معاملات ہوں یا دینی معاملات ہوں، ہر معاملے میں وہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ دوسری صفت والذین، اور جو لوگ، ہم بآیات ربہم، وہ اپنے رب کی آیات پر، یؤمنون، ایمان لاتے ہیں۔ مستکبرین کی طرح، تکبر کرنے والوں کی طرح وہ ان آیات کا مذاق نہیں اڑاتے، بلکہ جب بھی اللہ کے رسول ان کو یہ آیات سناتے ہیں، وہ اس پر آمنا وصدقنا کہتے ہیں، فوراً سر تسلیم خم کر لیتے ہیں۔ تیسری صفت والذین، اور جو لوگ، ہم بربہم، وہ اپنے رب کے ساتھ، لا یشرکون، شریک نہیں ٹھہراتے۔ اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو اس کا شریک نہیں ٹھہراتے، ان کا سارا اعتماد اپنے رب کی ذات پر ہے۔ اور چوتھی صفت بیان فرمائی والذین، اور جو لوگ، یؤتون، دیتے ہیں، ما آتوا، جو انہوں نے دیا۔ یہاں دینے کی کیفیت بیان کی جا رہی ہے، تو دیتے وقت ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ وقلوبہم وجلہ، اور ان کے دل ڈرے ہوئے ہوتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہوئے کوئی نمود و نمائش مطلوب نہیں ہے، فخر کا اظہار نہیں کر رہے، بلکہ ڈرتے ہوئے دے رہے ہوتے ہیں کہ بارگاہ الہی میں اسے مقبول کر لیا جائے، کیونکہ ایسا مال جس کو دیتے ہوئے ریاکاری شامل ہو جائے، ایسا مال تو پھر وبال جاں بن جائے گا۔ اس لیے خالص مومن وہ ہے جو مال دیتے ہوئے بھی ڈر رہا ہوتا ہے، اور اللہ کی ذات سے یہ امید لگا رہا ہوتا ہے کہ اے مالک، اسے اپنے بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اور اس کی کیفیت یہ اس وجہ سے ہے، انہم، بلا شبہ وہ، الی ربہم، اپنے رب کی طرف، راجعون، لوٹ کر جانے والے ہیں۔ بالآخر پلٹنا رب کی طرف ہی ہے۔ اگر آج دنیا میں عمل اس کی رضا کے لیے کیا ہوگا تو یقیناً وہاں پلٹنے کے بعد بھی خوشیاں ہوں گی، اور اگر خدا نخواستہ مقصود رضائے الہی نہ ہوا تو پھر یہ سب ضائع ہے۔ یہ صفات بیان فرمانے کے بعد فرمایا اولئک، وہی لوگ ہیں، یسارعون فی الخیرات، جو جلدی کرنے والے ہیں نیکیوں میں۔ آیت نمبر 56 میں ہم نے یہ بات جانی تھی کہ کافروں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ جو ہم نے ان کو مال و متاع عطا کیا ہے، نسارع لہم فی الخیرات، کیا ہم ان کے لیے بھلائی میں اضافہ کر رہے ہیں؟ تو یقیناً ایسی بات نہیں تھی، لیکن جو اہل ایمان ہیں ان کے بارے میں اللہ خود فرما رہے ہیں اولئک یسارعون فی الخیرات، یہ وہ لوگ ہیں جو نیکیوں کے کام میں جلدی کرنے والے ہیں، وہم لہا سابقون، اور وہ لہا، اس کے لیے، سابقون، سبقت کر رہے ہیں۔ تو بلا شبہ یہ وہ لوگ ہیں جو بھلائیوں میں سبقت کر رہے ہیں،
اور اپنی بازی جیتیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی عیش و متاع ان کو دھوکے میں نہیں ڈالتی، بلکہ ان کی ساری تگ و دو آخرت کے لیے ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو ان کے عمل اور سعی کا ثمر ان کی کامیابی کی صورت میں عطا فرمائے گا۔ وَلَا نُكَلِّفُ، اور نہیں ہم تکلیف ڈالتے، نفساً کسی بھی جان پر، الا مگر وسعها اس کی طاقت کے مطابق۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ تو یہاں یہ بتانا مقصود ہے کہ اگرچہ یہ امتحان سخت ضرور ہے، آزمائشیں اور تکلیفیں بڑی کٹھن ہیں اس راہ میں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ انسان اس کو کر نہ سکتا ہو۔ ہر انسان سے جو امتحان لیے جاتے ہیں اس دنیا میں، وہ اس کی طاقت اور وسعت کے مطابق ہی ہوتے ہیں۔ اب جو ان امتحانوں سے گزرتے ہیں، ان تکلیفوں کو، ان مشقتوں کو برداشت کرتے ہیں، وَلَدَيْنَا، اور ہمارے پاس، کتاب، ایک کتاب ہے، يَنطِقُ بِالْحَقِّ، جو کلام کرے گی حق کے ساتھ، جو بالکل ٹھیک ٹھیک بتا دے گی، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ تو جو بھی انسان مشقتیں جھیل رہا ہے، وہ ایک رجسٹر میں درج ہوتی جا رہی ہیں، اور یہ نامہ اعمال روز قیامت اس کی ساری زندگی کی خوب خوب گواہی دے رہا ہوگا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، تو جس نے ذرہ برابر بھی کوئی نیکی کی ہوگی وہ اسے پا لے گا، اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر بھی کوئی برائی کی ہے وہ اسے دیکھ لے گا۔ تو دنیا دار الامتحان ہے اور آخرت روز جزا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے فضل سے کامیابی عطا فرما دے۔ وما علیہ الا البلاغ۔